بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 148 ہے، جس میں ہم سورہ مائدہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ مائدہ جو چھٹے پارے کا 5واں رکوع ہے۔ پہلا رکوع سورہ مائدہ اولاً تلاوت مع ترجمہ، اس کے بعد لغوی، صرفی، نحوی تحقیق، اسی طرح اخیر میں سورہ مائدہ کا ابتدائی خلاصہ اجمالی اور ایک آیت کا مختصر سا شان نزول بھی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا سبق نمبر 148۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، عہد و قرار پورے کرو۔ تمہارے لیے حلال کیے گئے چرنے والے چوپائے، سوائے ان کے جو تم پر آئندہ تلاوت کیے جائیں گے، اس حال میں کہ تم شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہو، محرم ہونے کی حالت میں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے وہی جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے شعائر کو حلال مت کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کو، اور نہ ہدی کے جانوروں کو، اور نہ پٹے والے جانوروں کو، اور نہ حرمت والے گھر کا ارادہ کرنے والوں کو، جو اپنے رب کا فضل طلب کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی طلب کرتے ہیں، اور جب تم حلال ہو جاؤ تب تم شکار کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ، اور تمہیں آمادہ نہ کرے کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، اس بات پر کہ تم زیادتی کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بلکہ تم ایک دوسرے سے نیکی اور تقوی پر تعاون کرو، اور تعاون مت کرو گناہ پر اور ظلم پر، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم حرمت علیکم المیتۃ تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جن پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور گلا گھونٹا ہوا اور ٹکرا کر مرا ہوا اور اوپر سے لڑک کر مرا ہوا اور وہ جانور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر مارا ہو اور وہ جانور کہ جسے درندوں نے کھایا ہو مگر وہ جن کو تم ذبح کر لو اور حرام کیا گیا وہ جو ذبح کیا گیا ہو بتوں پر اور یہ بھی حرام کیا گیا کہ تم تیروں کے ذریعے تقسیم کرو یہ نافرمانی والی چیز ہے ذالکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم آج کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے تو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو الیوم اکملت لکم دینکم آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو اتمام تک پہنچایا اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا پھر جو شخص مجبور ہو جائے بھوک کی وجہ سے اس حال میں کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو تو یقیناً اللہ بخشنے والے نہایت رحم والے ہیں يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب يسألونك وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لیے حلال کی گئی آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں اور شکاری جانور جن کو تم تعلیم دو چھوڑتے ہوئے ان کو تعلیم دیتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں علم دیا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ تو کھاؤ اس میں سے جو تمہارے لیے روکے رہے اور تم اللہ کا نام اس پر لے لو اور اللہ سے ڈرو یقیناً اللہ جلد حساب لینے والے ہیں اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آج تمہارے لیے حلال کی گئی پاکیزہ چیزیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال کیا گیا، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور حلال کی گئی مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں، اور ان کی پاک دامن عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب کہ تم ان کو ان کے مہر دو، اس حال میں کہ تم پاک دامنی اختیار کرنے والے ہو، زنا کرنے والے نہ ہو، اور نہ چپکے چپکے دوست بنانے والے ہو۔ اور جو ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو یقیناً اس کا عمل حبط ہو گیا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اس طرح سے سورہ مائدہ کے پہلے رکوع کی تلاوت اور ترجمہ مکمل ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ مائدہ کے اس پہلے رکوع میں مذکور کلمات کی لغوی، صرفی، نحوی تحقیق۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اوفوا بالعقود، اوفو فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر ہے باب افعال سے، اوفا یوفی ایفاءً، اور اس کا مادہ وفیٌ ہے۔ عقود، عقود کے معنی عہد، وعدے، واحد عقدن ہے، عقود کا واحد عقدن ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام کا معنی ہے مویشی، چوپائے۔ بہیمتن کے معنی چوپایا جانور، اور اس کی جمع بہائم ہے، بہائم۔ انعام کا واحد نعم، انعام کا واحد نعم ہے، اس کے معنی پالتو جانور جیسے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری۔ یہ نر اور مادہ مل کر 8 قسمیں ہیں، جیسا کہ آیت کریمہ ثمانیۃ ازواج، اس میں بھی یہی مراد ہے۔ الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید، غیر محل الصید، شکار کو حلال نہ سمجھنے والے، اس حال میں کہ تم شکار کو حلال نہ سمجھنے والے ہو۔ بربنائے حال منصوب ہے، غیر محلی باب افعال سے، اس میں فاعل جمع مذکر سالم، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جری میں محلی، اور اصل میں یہ محلی نہ تھا، محلی، اصل میں محلی نہ تھا، اضافت کی وجہ سے نون جمع گر گیا ہے، ساقط ہو گیا ہے۔ محل کا مصدر احلال ہے، احلال باب افعال سے، احل یحل احلال۔ غیر محل الصید، صید کے معنی شکار، جمع صیود، جمع صیود آتی ہے، غیر محل الصید وانتم حرم، حرم حرام کی جمع ہے حرم، اور محرم کے معنی میں ہے حرم، یہ محرم کے معنی میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، لا تحلوا شعائر اللہ، تم لوگ اللہ تعالی کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ لا تحلوا باب افعال سے، فعل نہیں، صیغہ جمع مذکر حاضر، مصدر احلال۔ شعائر، شعائر کے معنی نشانیاں، واحد شعیرۃ، واحد شعیرۃ۔ الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، ادب والا مہینہ، محترم مہینہ، حرمت والے 4 مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ ابتداء اسلام میں ان مہینوں میں کسی سے جنگ کرنا شرعاً حرام تھا۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا ہے۔ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد۔
الہدیہ حرم میں قربان ہونے والا جانور، حرم میں جس جانور کی قربانی دی جائے حرم شریف میں اسے ہدی کا جانور کہتے ہیں، اور ہدیہ کی جمع ہدایا۔ القلائد، قلائد وہ جانور جس کے گلے میں پٹے پڑے ہوں، وہ جانور جس کے گلے میں پٹے پڑے ہوں، یعنی وہ جانور جن کے گلے میں پٹے ڈال کر حرم شریف میں قربانی کرنے کے واسطے لے جائے جائے۔ اور قلائد کا واحد قلادتن آتا ہے، قلائد کا واحد قلادتن۔ آمین، آمین ارادہ کرنے والے، آمین باب نصر شروع سے اس میں فاعل جمع مذکر سالم ہے، مفعول بھی ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں ہے۔ آمین، آمین کا واحد آمن، آمن۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، حللتم فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا مصدر حلال ہے، حل یحل حلالا۔ اصطادو، اصطادو تم لوگ شکار کرو، باب افتعال سے فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر، اصطادو کا مصدر اصطیادن ہے، اصطیادن۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم، لا یجرمن باب ضرب سے فعل نہیں بانون تاکید ثقیلہ صیغہ واحد مذکر غائب، لا یجرمن باب ضرب سے فعل نہیں بانون تاکید ثقیلہ صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر جرمن، مصدر جرمن ہے۔ ما اہل لغیر اللہ، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی۔ حرمت فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، المیتۃ نائب فاعل ہے حرمت کا اس لیے مرفوع ہے، میتہ۔ یہ الفاظ اور یہ کلمات آ چکے ہیں ما قبل میں۔ وما اہل لغیر اللہ بھی والمنخنقۃ، اہل فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، باب افعال سے اہل مصدر احلال، مصدر احلال۔ المنخنقۃ، المنخنقۃ جو جانور گلا گھٹنے سے مر جائے، جو جانور گلا گھٹنے سے مر جائے، باب انفعال سے اس میں فاعل واحد مؤنث، مصدر انخناق، مصدر انخناق۔ الموقوذہ، الموقوذہ جو جانور چوٹ لگنے سے مر جائے، جو جانور چوٹ لگنے سے مر جائے، باب ضرب سے اس میں مفعول صیغہ واحد مؤنث، مصدر وقظن۔ الموقوذہ باب ضرب سے اس میں مفعول صیغہ واحد مؤنث۔ المتردیہ جو جانور اونچے سے گر کر مر جائے، جو جانور اونچے سے گر کر مر جائے، المتردیہ باب تفاعل سے اس میں فاعل صیغہ واحد مؤنث، مصدر تردی، مصدر تردی معنی اونچے سے گرنا۔ النطیحۃ جو جانور کسی کی ٹکر لگنے سے مر جائے، النطیحۃ جو جانور کسی کی ٹکر لگنے سے مر جائے، باب فتح اور باب ضرب سے صفت مشبہ صیغہ واحد مؤنث، صفت مشبہ صیغہ واحد مؤنث ہے، فعیلۃ کے وزن پر مفعولۃ کے معنی میں ہے۔ نطیحہ کا مصدر نطحن، نطحن معنی سینگوں سے مارنا۔ ما ذکیتم جس کو تم نے ذبح کر لیا، ما اس میں موصول ہے، ذکیتم باب تفعیل سے فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر ہے اور مصدر تذکیۃ ہے۔ النصب، النصب کا معنی پرستش گاہیں، بتوں کے استھان، نصب کی ہوئی چیزیں، کھڑی ہوئی چیزیں۔ نصب کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ لفظ جمع ہے یا واحد۔ جمع ہونے کی صورت میں اس کا واحد نصابن ہے، جیسے کتب کا واحد کتاب، اور واحد ہونے کی صورت میں اس کی جمع انصاب ہے، انصاب۔ تو نصب کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ لفظ جمع ہے یا واحد۔ جمع ہونے کی صورت میں اس کا واحد نصاب، جیسے کتب کا واحد کتاب، اور واحد ہونے کی صورت میں اس کی جمع انصاب، جیسے عنق کی جمع اعناق۔ ان تستقسموا بالازلام، یہ کہ تم تقسیم کرو قرآ کے تیروں کے ذریعے۔ تستقسموا باب استفعال سے فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر۔ تستقسموا کا مصدر استقسام باب استفعال سے۔ ازلام، ازلام کے معنی قرآ کے تیر، قرعہ کے تیر، جوئے کے تیر، اس کا واحد ظلمن ہے، اس کا واحد ظلمن ہے۔
اہل عرب کی عادت تھی کہ چند آدمی شریک ہو کر اونٹ وغیرہ ذبح کرتے تھے اور اس کا گوشت جوئے کے تیروں کے ذریعے تقسیم کرتے تھے، جس میں کسی کو بہت زیادہ حصہ اور کسی کو بہت کم حصہ ملتا اور کوئی بالکل محروم رہتا تھا۔ اس لیے آیت کریمہ میں اس کا طریقہ کار کی حرمت بیان کی گئی۔ آیت کریمہ میں اس طریقہ کار کی حرمت بیان کی گئی۔ فمن اضطر باب افتعال سے فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب۔ اضطر کا مصدر اضطرار۔ مخمصۃ معنی بھوک، سخت بھوک۔ متجانف لإثم، متجانف باب تفاعل سے اسم فاعل، صیغہ واحد مذکر۔ متجانف باب تفاعل سے اسم فاعل، صیغہ واحد مذکر۔ مصدر تجانف، مصدر تجانف۔ اسم کے معنی گناہ، جمع آثام، جمع آثام۔ وما علمتم من الجوارح، جوارح شکاری جانور، جوارح شکاری جانور جیسے کتا، چیتا، باز، شکرا، شاہین وغیرہ۔ اس کا واحد جارحۃ ہے، جوارح کا واحد جارحۃ۔ مکلبین شکار چھوڑنے والے، شکار بھیجنے والے۔ باب تفعیل سے اسم فاعل جمع مذکر سالم، مکلبین باب تفعیل سے اسم فاعل جمع مذکر سالم۔ مصدر تکلیب، مصدر تکلیب ہے۔ مکلبین حال ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، مکلبین حال ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے۔ مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ اليوم احل لکم الطیبات، احل فعل ماضی مجہول، الطیبات یہ طیبتن کی جمع ہے، طیبات۔ اور وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم۔ والمحصنات، محصنات پاک دامن عورتیں، باب افعال سے اسم مفعول جمع مؤنث، اسم مفعول جمع مؤنث المحصنات، محصنات کا واحد محصنۃ اور مصدر احسان۔ اجورہن ان کے مہر، اجورہن ان کے مہر، نکاح میں مہر اگرچہ شرط نہیں مگر واجب ہے۔ اجور کا واحد اجرن ہے، اجور کا واحد اجرن ہے۔ اجر کا معنی بدلہ، معاوضہ، یہاں پر مہر مراد ہے اجور سے۔ محسنین نکاح کرنے والے، یعنی اس حال میں کہ تم نکاح کرنے والے ہو۔ محسنین باب افعال سے اسم فاعل جمع مذکر سالم، محسنین حال ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں، اور محسنین کا واحد محسن، محسن، اور مصدر احسان، مصدر احسان۔ غیر مصافحین نہ زنا کرنے والے، یعنی اس حال میں کہ تم علانیہ زنا کرنے والے نہ ہو۔ مصافحین باب مفاعلت سے اسم فاعل جمع مذکر سالم، مصافحین، یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں ہے، مصافحین۔ اور لفظ غیر کا نصب حال ہونے کی وجہ سے، غیر مصافحین، غیر منصوب حال ہونے کی وجہ سے۔ مصافحین کا واحد مصافحن، اور مصدر مصافحۃ۔ متخذی اخدان، متخذی متخذین ہے اصل میں، اسم فاعل جمع مذکر، اور اس کا نون اضافت کی وجہ سے حذف ہو گیا ہے، متخذین، متخذین تھا، متخذی اخدان ہو گیا۔ متخذین باب افتعال سے اسم فاعل جمع مذکر سالم ہے، لفظ غیر کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جری میں ہے، اضافت کی وجہ سے نون جمع گر گیا ہے۔ اخدان، اخدان کے معنی دوست، ساتھی، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اخدان، اور اس کا واحد خدنون، خدنون۔ تو بہرحال اس طرح یہ اس سورہ مائدہ کے پہلے رکوع کی تلاوت، ترجمہ اور لغوی صرفی نحوی تحقیق مکمل ہوئی الحمدللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں شروع میں سورہ مائدہ کا اجمالی خلاصہ۔ سورہ مائدہ قرآن کریم کی ایک اہم صورت ہے، 5ویں نمبر کی صورت ہے قرآن کریم کی ترتیب سے، اور یہ بالاتفاق مدنی صورت ہے، مدنی صورتوں میں سب سے آخری صورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ سورہ مائدہ نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے آخری صورت ہے۔ اس میں جو چیزیں حلال کی گئی ہیں
ان کو ہمیشہ کے لیے حلال سمجھو، اور جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے حرام سمجھو، اس لیے کہ اس میں نسخ کا احتمال نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ سورہ مائدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ نزول وحی کے وقت غیر معمولی بوجھ ہو گیا تھا، نزول وحی کے وقت غیر معمولی بوجھ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اونٹنی عاجز ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نیچے اتر آئے۔ اس سورت کو سورہ مائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ مائدہ کے معنی ہے وہ دسترخوان جس پر کھانا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حواریین نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست فرما دیجئے کہ مائدہ دسترخوان جس پر کھانا ہو نازل فرمائیے آسمان سے۔ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین کو منع کیا، پھر ان لوگوں نے اپنے مقاصد بیان کیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مائدہ دسترخوان نازل کرنے کی دعا فرمائی۔ اس صورت میں مذکور واقعے کو بیان کیا گیا، یعنی سورہ مائدہ میں اس مذکورہ واقعے کو بیان کیا گیا، اسی مناسبت سے اس کو سورہ مائدہ کہتے ہیں۔ مائدہ آسمان سے نازل ہو، مائدہ آسمان سے نازل ہوا یا نہیں، مائدہ آسمان سے نازل ہوا یا نہیں، اس کے بارے میں حضرات مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن اکثر مفسرین حضرات اس کے نزول کے قائل ہیں۔ تو بہرحال اس طرح یہ سورہ مائدہ کا ابتدائی اجمالی خلاصہ پیش کیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک آیت کا مختصر سا شان نزول، اور وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کا ہم دیکھتے ہیں مختصر سا شان نزول کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر سن 10 ہجری کو مقام عرفہ میں تشریف فرما تھے۔ تو گویا کہ یہ آیت کریمہ حجۃ الوداع کے موقع پر سن 10 ہجری کو بمقام عرفہ جمعہ کے دن عصر کے بعد نازل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں اپنی اونٹنی عذبہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ اس آیت کے متعلق خاص بات یہ ہے کہ ایک یہودی شخص حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، تم اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہو کہ اگر وہ آیت یہودیوں میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا کہ کون سی آیت؟ اس نے کہا کہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا گواہ ہے کہ مجھے وہ دن اور وہ ساعت ابھی تک یاد ہے جب یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت مبارکہ عرفہ کے دن مقام عرفات میں جمعہ کے روز شام کے وقت نازل ہوئی۔ رواہ البخاری عن الحسن۔ تو اس طرح سے آج کا ہمارا یہ سبق نمبر 148 مکمل ہوا ہے، اور اس طرح سے یہ مکمل رکوع تلاوت مع ترجمہ اور خلاصے کے اپنی تکمیل کو پہنچا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔